یہ تو بات بڑی واضح ہے کہ میاں صاحب کچھ اپنی انہوں نے جو لہجہ ہے اس میں بھی تبدیلی کی ہے، اور مریم نواز بھی قدرے خاموش ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ لیکن حامد میر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا جو بڑا زبردست سوال آپ نے یہ جو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس کیا حل ہے ملک کا، چاہے معیشت ہو یا دیگر معاملات ہوں، اور بدقسمتی سے اس کے اوپر بھی کوئی خاص واضح نہ تو ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، نہ ہی کوئی متبادل پلان ہے، اور عمران خان کو نکال کے مطلب یہ کہ کیا ملکی حالات فوراً بہتر ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو آپ کیا اس پوری صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگر یہ طریقے عدم اعتماد آتی ہے اور یہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو پاکستان جو جن مشکلوں میں گھرا ہوا ہے بیرونی اور اندرونی، وہ کچھ بہتر ہوں گی یا ان کا کوئی حل نکلے گا؟ کیونکہ کم از کم مجھے تو نہیں دکھائی دیتا۔ اچھا رضا رومی صاحب، دیکھیں میں آپ کے سوال کا ایک بڑا ٹھوس تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں اپنے کریڈینشل جو ہے وہ میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کا بہت نقصان ہے، یعنی کہ مجھے بطور ایک صحافی کے نہیں، بطور ایک وارث میر کے بیٹے کے اتنی تکلیف پہنچائی ہے اس حکومت نے کہ میں نے یہ بات کبھی نہیں کی۔ میں آج پہلی دفعہ آپ کے اس شو پہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں جیسے یہ حکومت آئی، سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی وی سے میرے سب سے چھوٹے بھائی کو نوکری سے نکالا، پھر اس سے جو بڑا تھا عامر میر، پھر اس پر صاحب کے دروازے بند کیے۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور میں جو وارث میر انڈر پاس تھا اس کو ختم کیا، اور جو ان کا منسٹر ہے فیاض الحسن چوہان، اس نے میرے والد کے بارے میں انتہائی گھٹیا بے سروپا الزامات لگائے، باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اور اس پر پھر پنجاب اسمبلی نے میرے والد کے حق میں قرارداد منظور کی، سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی۔ پھر انہوں نے ایف بی آر کے ذریعے مجھے بہت سے نوٹسز دیے، جھوٹے نوٹسز دیے، پھر انہوں نے میرے پہ پابندی لگا دی، پھر عامر میر کو گرفتار کیا، اور میرے پہ بغاوت کے مقدمے، میرے پہ اور بہت سے مقدمے۔ میں نے کبھی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا، یہ میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں عمران خان کی حکومت کا ایک وکٹم ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ اور میرے پورے خاندان کے ساتھ ہوا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا، اور پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا، یہ عمران خان کے دور میں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا بدلہ تو اللہ لے گا ان سے، تو مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ لیکن اس سارے انتقامی کارروائیوں کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن اگر عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹانے نکلی ہے اور قومی مفاد کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، عمران کو ہٹانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے کوئی اپنا ایجنڈا تو پیش کرے نا کہ جب آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک تو وہ ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ابھی تک تو بس وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان بچانا، جی پاکستان بچانا، جی پاکستان بچانا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے رضا رومی صاحب کہ اگر یہ عمران خان صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ میں آپ کے اس پروگرام میں، اگر آپ نے مجھے دعوت دی تو میں دوبارہ آ کے، تو پھر میں جو بھی اس وقت کا جو نیا وزیر اعظم ہوگا میں اس کے بارے میں وہی باتیں کر رہا ہوں گا جو ہم عمران خان کے بارے میں کرتے ہیں، کیونکہ اگر صرف چہرہ بدلنا ہے اور آپ نے جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل نہیں کرنے، تو عوام کا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ چہرہ بدلنا نہیں ہے، عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مسائل جو ہیں ان کے اس سے نجات دلائی جائے، تھوڑی سی ریلیف دے دیں۔ 100% نہیں کر سکتے، 10%، 15%، 20%، اس کے لیے کوئی آپ میں اپنا لائن آف ایکشن تو دینا، کوئی پروگرام تو دینا، پروگرام آپ نہیں دے رہے۔ ہاں ہو سکتا ہے تو تھوڑے دنوں میں آپ ایک نام اناؤنس کر دیں جی یہ ہمارا نیا وزیر اعظم کا امیدوار ہے اور یہ ہمارا نیا قومی اسمبلی کا امیدوار ہے، یہ نیا ڈپٹی قومی اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی کا امیدوار ہے، تو وہ نام آ جائیں گے اور اس پہ اپوزیشن کامیاب بھی ہو جائے گی، کیونکہ میری جو انفارمیشن ہے 20-22 بندے مسلم لیگ نون کے پاس چلے جائیں گے پی ٹی آئی کے، اور 2-3 بندے جو ہیں وہ جے یو آئی کے پاس چلے جائیں گے، 1-2 پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں گے، ان کے 25-26 ووٹ ایکسٹرا ہیں، اور عمران خان صاحب کافی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ عمران خان صاحب کو ہٹانا کوئی اس وقت بڑا ٹاسک نہیں ہے ان کے لیے۔
اصل ٹاسک یہ ہے کہ ہٹا کے پھر کیا پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو یہ سنبھال پائیں گے, پاکستان کے عام آدمی کے مسائل حل کر پائیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے رضا رومی صاحب کہ پھر کل کو جب ہم ان پہ تنقید کریں گے کہ بھئی آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا ہے لیکن آپ مسائل حل نہیں کر سکے, تو پھر جب ہم ان پہ تنقید کریں گے تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک نہ کریں جو عمران خان آج کل ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ آنے والی حکومت کے بھی زیر تاب آ جائیں. بالکل بالکل حامد صاحب, یہ تو اس کا تو یہ خدشہ آپ کا بالکل صحیح ہے, کیونکہ بدقسمتی سے یہ ایک ریت بھی پڑ گئی ہے نا, یہ جو کچھ اس حکومت نے کیا ہے میڈیا کے ساتھ, اور جس طرح سے آوازیں آپ کو مثلا اسکرین سے غائب کیا, ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں, لیکن میں یہ زرداری صاحب سے جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم آپ سے کچھ انفارمیشن لیں, کہ انہوں نے کہا زرداری صاحب کو کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, نون لیگ نے کہا, اور زرداری صاحب نے کہا نہیں بڑی پارٹی سے ہونا چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ فائنل جو ہے ان کی کیا کہاں پہ جا کے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کوئی تیسرا کینڈیڈیٹ یہ اوپر لے آئیں گے یا کوئی ٹرسٹڈ پارٹیوں کا کینڈیڈیٹ ہی ہوگا؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ جو جس سیٹ اپ پر یہ اتفاق کرنے جا رہے ہیں اس سیٹ اپ نے کتنا عرصہ چلنا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو طے ہونی ہے نا, میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا, یہ چیزیں انہوں نے ابھی طے کرنی ہے. ابھی انہوں نے یہ تو طے کر لیا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے, اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا مین انیشیٹو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ہے, کیونکہ نمبر گیم انہوں نے پوری کرنی ہے. نمبر گیم مسلم لیگ نون نے پوری کرنی ہے. سینٹرل پنجاب سے اور ساؤتھ پنجاب سے پی ٹی آئی کے تقریباً 2 درجن کے قریب جو ایم این ایز ہیں ان کو کمٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ ہم اگلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیں گے مسلم لیگ نون کا, اور 2 ایم این اے جو ہیں جے یو آئی کے ان کو بھی یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ آپ بھی اگر پی ٹی آئی چھوڑ کے جے یو آئی میں آ جائیں گے تو ہم آپ کو اپنا ٹکٹ دے دیں گے. اور 2 اتحادی حکومت کے اتحادی ایم این اے جو جن کا تعلق سندھ سے ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نمبر ان کا پورا ہو جائے گا, لیکن مین جو ہے وہ پاور گیم جو ہے نا نمبرز کی, وہ مین مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہے کہ وزیر اعظم ہم نے نہیں بننا, پیپلز پارٹی سے بنا دیں کسی کو, زرداری صاحب کو بنا دیں, راجہ پرویز اشرف کو بنا دیں, کسی کو بنا دیں. یہ فیصلہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم ہے. بڑا پرابلم یہ ہے کہ الیکشن پھر جب آپ ہٹا دیں گے تو الیکشن اس سال کرانا ہے یا اگلے سال کرانا ہے. پیپلز پارٹی اگلے سال کرانا چاہتی ہے, مسلم لیگ نون اس سال کرانا چاہتی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. مسلم لیگ نون شاید اسی لیے پرائم منسٹرشپ دینا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کو کہ ہم آپ کو پرائم منسٹرشپ دیتے ہیں اور آپ بدلے میں اس سال الیکشن پہ راضی ہو جائیں. اب یہ بات طے ہونی ہے. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے, وہ بھی طے ہونا ہے کہ پہلے آپ نے تحریک میں اعتماد مرکز میں لے کے آنی ہے یا پنجاب میں لے کے آنی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلے پنجاب میں لے کے آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان میں بی این پی مینگل جو ہے وہ تھوڑی سی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ بلوچستان میں بھی تھوڑے دن پہلے ہی ابھی قدوس بدنجو صاحب جو ہیں ان کو چیف منسٹر بنایا گیا ہے, تو پھر ان کو فوری طور پہ ہم کیسے ہٹا دیں, کیونکہ ہمارے پاس تو الیکشن میں جانے کے لیے کوئی پرفارمنس نہیں ہے. ہمیں کچھ ٹائم ملنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی پرفارمنس دکھائیں.